ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو وظائف نہیں کر سکتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کی مصیبتیں ٹلیں، میاں بیوی کی ناچاکی جائے، اور سب سے بڑھ کر جو کالا جادو شدید ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر تالے مار کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس کا آج میں توڑ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ میں ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ پروگرام ناظرین جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ ذرا عام روٹین سے اور قرآنک ورژن سے ہٹ کے ہے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بتا دینا اور یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کرنا، ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو وظائف نہیں کر سکتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کی مصیبتیں ٹلیں، میاں بیوی کی ناچاکی جائے، مصیبتیں ٹلیں، برا وقت جو ہے وہ ٹل جائے، اور سب سے بڑھ کر جو کالا جادو شدید ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر تالے مار کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس کا آج میں توڑ بتانے جا رہا ہوں آپ کو، جو کوئی بندہ نہیں بتائے گا۔ یہ لوگ 3-3 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ لے کر یہ عمل کرتے ہیں، جن کے پاس آپ توڑ کروانے جاتے ہیں وہ 3-4-5 لاکھ آپ سے اس حساب سے پیسے مانگتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ یہ چیز آپ کو بتاتے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ پہلا آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے صدقات۔ صدقات میں جو سب سے پہلا میں آپ کو صدقہ جو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ صدقہ ہے جب چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، یا روٹین میں یہ اگر آپ اپنا لیں گے تو آپ کے پاس کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، لیکن روٹین کے ساتھ اس کو بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں کرنا۔ ڈسکنیکٹ کریں گے پھر، یعنی اس کو جب آپ کریں گے تو ایک کام آپ کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ آتے آتے 2-3-4 روز یا ایک ہفتہ لگتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے پرابلم میں یا کتنے بڑے ایشو میں ہیں، لیکن جب یہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ بیچ میں سے روک دیتے ہیں تو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے۔ اس کو بھولنا نہیں ہے، جیسے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے آپ الارم لگاتے ہیں، صدقے کے لیے آپ نے الارم لگا دینا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے 2.5 کلو باجرہ لینا ہے، اس میں سے آپ 2 یا 3 پلیٹیں آپ کے گھر میں مختلف جگہ پہ رکھ دیں، گیٹ کے اوپر رکھ دیں یا اوپر چھت کے اوپر رکھ دیں، اور یہ ان کو پلیٹوں کو لے کے چولیاں یا ان پلیٹوں کو جتنی بھی ہیں وہ آپ بھر دیں، اور ساتھ پانی کا ایک کٹورا رکھ دیں، اور یہ آپ ڈیلی صبح جب نماز ہوتی ہے، ابھی اندھیرا ہو کیونکہ پرندے صبح صبح آتے ہیں، یہ پرندوں کے لیے بیسیکلی، تو جب صبح آپ اٹھتے ہیں، اندھیرا وقت ابھی ہو، پرندوں کے اٹھنے کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو یہ آپ بھر دیں، پرندے کھائیں گے، آپ کا رزق ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے آپ یہ پرندوں کو کھلاتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا کر کے وہ آپ کو دیتا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا صدقہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پہ مصیبتیں ہیں اور آپ جو ہے وہ بڑی پریشانیوں میں ہیں، تو اس سچویشن میں آپ بڑا گوشت جو ہے وہ 7 جگہ سے بڑا گوشت آپ لیں، اور وہ ہڈیوں والا گوشت لیں آپ، اور ہڈیوں والا گوشت جو ہے وہ 2.5 کلو آپ نے لینا ہے۔ 2.5 کلو لے کے یہ دن ہونا چاہیے سیٹرڈے یا ٹیوزڈے، منگل یا ہفتہ، یہ دن ہونے چاہیے۔ 2.5 کلو آپ نے گوشت لینا ناظرین، 2.5 کلو گوشت لے کے آپ نے وہ لے کے چل پڑنا ہے، اور کسی بھی مستحق کو جو مانگ رہا ہو، یا اس کے 2.5 کلو کے آپ 2 پیکٹ بنوا لیں یا 3 پیکٹ بنوا لیں، اور اس کو آپ وہ پیکٹ لے کے آپ جائیں اور جدھر کو مستحق ہو اسے بتا کے، غریب کسی کو، کہ بھائی یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، وہ اسے بتا کے دینا صدقے کا گوشت۔ تو یہ 2.5 کلو گوشت آپ یہ ہر ہفتے کا ہفتہ رکھ لیں یا منگل کا منگل رکھ لیں، تو یہ آپ تقسیم کریں، یہ تقریباً آپ کوئی 7 دفعہ یہ عمل کرنے والا ہے، اور 3 دفعہ تو ضرور کریں، اور اس کو بھولنا نہیں۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پہ مصیبتوں کا بہت زیادہ زور ہے۔ اور پھر آپ کیا کریں، اگر ایسا کام آ جائے اور آپ کو مصیبتیں بہت زیادہ ہوں، تو پھر آپ ایک اس کا اور صدقہ ہے، وہ ایک ہی 1 گو کا صدقہ ہے۔ اگر آپ 2.5 کلو نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ ایک کالی مرغی لیں، دیسی مرغی جو ہوتی ہے کالے کلر کی، کالی مرغی آپ لیں،
اور کالی مرغی کو آپ 7 دفعہ جو ہے وہ سر کے ایسے رائٹ جیسے طواف کیا جاتا ہے، وہ کسی کو کہیں کہ اس کو پکڑ کے آپ کے سر کے اوپر باندھ دے اور کہے کہ یہ یا اللہ ہماری یہ صدقہ قبول فرما اور ہماری مصیبتیں جو ہے وہ ٹال، 7 دفعہ ایسے اینٹی کلاک وائز اور پھر 7 دفعہ کلاک وائز کر کے اس کو آپ کسی بھی ادھر کوئی تھوڑا آپ کو لگے کہ غیر آباد جگہ ہے وہاں پہ آپ چھوڑ آئے، اور چھوڑ کے پھر آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ کالی مرغی کا صدقہ دے۔ یہ ون گو کا صدقہ ہے، گوشت والا جو ہے وہ شاید آپ کو مہنگا پڑے بڑے گوشت کا، لیکن وہ صدقہ ذرا یہ ہے کہ 3 دن یا 7 دن دینا ہے، یہ ون گو کا صدقہ ہے۔ آپ یہ کر دیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائیں گی، مصیبتیں اور پریشانیاں ناظرین آپ کی ٹل جائیں گی۔ پھر آپ کو میں ایک اور صدقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پر جادو ہوا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں جادو ہوا ہے، یا آپ کے گھر سے کوئی تعویذ ملتے ہیں یا کوئی جنات کی تصویریں وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں ملتی ہیں، تو پھر بھی آپ کسی بھی دن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیٹرڈے کو کریں یا آپ ٹیوزڈے کو کریں، کسی بھی دن آپ ایک مرغی لے کے اور اس کو، یہ برائلر مرغی جو ہوتی ہے یہ لینی ہے، اور اس کو کسائی کو کہنا ہے کہ اس کی بوٹیاں نہ کرے، اس کو ایسے کچر کچر کر دے، قیمہ بھی نہ بنائے، بس اس کو ایک ایسے پلین سا بنا دے آپ کے لیے کہ وہ ایک ٹرے کے اوپر آپ رکھے تو وہ ایک یعنی ایک ہی گوشت کا ٹکڑا لمبا سا بن جائے، ہڈیوں کے سمیت، ہڈیاں نہیں نکلوانی اس میں سے، وہ پوری ہی ویسی آپ نے رکھنی ہے گردن تک۔ اس کے اوپر آپ نے گھر کا جو آٹا آپ یوز کر رہے ہیں، وہ ایک چلو آپ نے آٹا لینا ہے، آٹا لے کے ایک مٹھی وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے وہ مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اسی ٹرے میں آپ نے جس میں ڈالنا ہے اس میں اٹھا کے لے جانا ہے۔ یہ ذرا آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی، دریا میں جانا پڑے گا، کسی دریا کے پاس یا کسی نہر کے پاس جو بڑی نہر ہو، تو آپ کو وہاں پہ جا کے یہ پھینکنا پڑے گا۔ تو یہ آپ عمل کریں گے تو اس میں جو جادو کا اثر ہے، جو آپ کے گھر سے تعویذ وغیرہ نکلتے ہیں، وہ پلٹ جائیں گے، اس بندے کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ فیل کریں کہ یہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا ہے اور اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، تو اسے پھر دوسری دفعہ کر لیں۔ یہ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر سکتے ہیں، 2 3 دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں، ویک میں 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ نہیں اب حالات بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں، تو آپ بے شک یہ پھر اس کو ختم کر دیں۔ جی ناظرین، میں نے ابھی تک آپ کو 4 صدقات بتائے ہیں، اور اب میں آپ کو جو 5واں صدقہ بتانے لگا ہوں، یہ وہ صدقہ ہے جب آپ پہ بہت زیادہ مصیبتیں ہوں، آپ کو فیل ہو کہ ہمارے پہ بہت زیادہ جادو ہے، گھر میں ناچاکی ہے، رزق بالکل بند ہوا پڑا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بہت ہی پریشان ہیں، اور سب عمل کر کے آپ نے دیکھ لی ہیں، کوئی عمل آپ کا جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سک رہا۔ تو پھر ناظرین، یہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ آپ نے بکرے کی سری لینی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وہ کالے ہی بکرے کی ہو، کالے کی مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو بکرے کی آپ نے سری لینی ہے۔ اس سری کو آپ نے سیٹرڈے اور ٹیوزڈے، یعنی آپ نے فرائیڈے کو لینی ہے، فرائیڈے کو لے کے اس کو رات کو اپنے بیڈ کے ساتھ رکھنا ہے، لفافوں میں وہ لپیٹ کے، وہ کسائی خود ہی دے دیتے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ صدقے کے لیے چاہیے۔ تو بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک بنا کے اس کو جلا کے رکھتے ہیں وہ والی نہیں چاہیے، یہ پوری جو بکرے کی سری ہوتی ہے، بکرے کے اوپر سکن ہونی چاہیے، جلد ہونی چاہیے، وہ جب کاٹتے ہیں تو کسائیوں کے پاس پڑی ہوتی ہے، یا آپ انہیں پہلے بتا دیں گے تو وہ آپ کے لیے رکھ لیں گے، اور یہ میرے خیال میں 250-300 کی زیادہ سے زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ آپ لیں سری، اس کو آپ اپنے بیڈ کے ساتھ رکھیں، اور صبح اذانوں کے وقت آپ اس کو لے کے اور نکل جائیں، اور جو بھی آپ کو اپنے محلے میں کوئی تھوڑی سی جگہ ایسی نظر آئے کہ جہاں پہ زیادہ رش نہیں ہوتا، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، وہاں اس کو، یہ بھی آپ نے ویسے ہی وارنا ہے، اینٹی کلاک 7 دفعہ اور پھر کلاک وائز 7 دفعہ کر کے کسی کو کہہ دینا آپ نیچے بیٹھ جائیں، اوپر سے وار دیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے جائیں، بے شک ساتھ بھی کسی کو لے جائیں کہ آپ کو کوئی ڈر وغیرہ نہ لگے، تو اس کو پھینکنا ہے اور پھر آپ نے واپس مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ عمل آپ نے سیٹرڈے اور ٹیوزڈے کو کرنا ہے، اور 7 کنزیکٹیو ڈیز کرنا ہے، 7 بار، یعنی ہر ہفتہ منگل، ہفتہ منگل، ہفتہ منگل، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ 7 سیریاں آپ نے دینی ہے، 7 سیریوں کے بعد آپ کی ساری ٹربلز جو ہیں وہ انشاءاللہ جاتی رہیں گی، اور سب پریشانیاں جاتی رہیں گی، آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کا رزق شروع ہو جائے گا، گھر میں کوئی ناچاکی ہوگی وہ شروع آپ کی ختم ہو جائے گی، اور آپ بالکل ایک اچھے جو ہے نا وہ بیلنس پہ آ جائیں گے اور رویے پہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک میں آپ کو
ایسا جو ہے وہ صدقہ بتانے لگا ہوں کہ صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے اپنے کسی پروگرام میں بتایا، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے سے ٹچ کر کے ایک 10 روپے کا نوٹ یا 5 روپے کا نوٹ یا سکہ 2 روپے کا، 1 روپے کا، 4 آنے 8 آنے جتنے بھی ہیں، وہ آپ نے اپنے کو ٹچ کر کے اپنی جیب میں رکھ لینے ہیں، اور جب آپ راستے میں جائیں تو آپ نے کسی بھی مستحق بندے کو دینا ہے۔ یہ جو پروفیشنل فقیر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا، ان کو دیتا نہیں لگتا۔ مستحق بندہ دیکھ کے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ پیسے دے دینے ہیں۔ یہ ڈیلی کا ڈیلی آپ کی جو مصیبتیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، تو یہ صدقہ آپ کا ٹال لے گا اس کو، یہ ان کو آپ کی طرف نہیں آنے دے گا، اور اس کے علاوہ آپ بڑی 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 پریشانیوں اور مصیبتوں سے سارا دن بچیں گے، اور ساتھ میں آپ کے رزق میں جو کوئی رکاوٹ بھی ہوگی وہ بھی آپ کی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے وہ بھی سموتھلی چلے گا۔ پھر ناظرین، میں آپ کو ایک بتانے لگا ہوں کہ جو بہت سخت قسم کا آپ کو فیل ہو کہ ہمارے پہ جادو ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پہ جادو ہوا ہے، کوئی بھی آپ کی جو ہے نا وہ سسٹم نہیں چل رہا، سب سسٹم رک چکے، بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ، لوگ سڑیل ہیں، نظر بد بھی ہوتی ہے، اور جادو بھی کروا دیتے ہیں، ٹونے مختلف کروا دیتے ہیں لوگ، یا آپ کسی ایسی بھاری جگہ پہ رہنا جا کے شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ بھی وہ پھر ان کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ناظرین، جب آپ پہ یہ ہو جائے تو آپ نے 7 کلو کشمش لینی ہے، یہ جو میوہ ہوتا ہے کشمش کا، یہ 7 کلو آپ نے لینا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ منقے والا لینا ہے، جس میں وہ ایک دانہ سا بھی ہوتا ہے، منقع بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ آپ نے 7 کلو آپ نے لے لینا ہے، اور یہ آپ نے لے کے کسی کپڑے میں باندھ کے یا کسی میں لے جا کے، اور یہ بھی آپ نے دریا میں یا نہر میں پھینکنا ہے، جو بڑی نہر ہو، وہ کپڑے سے نکال کے تو آپ نے وہ ایسے ہاتھوں سے اٹھا کے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں ڈالنا ہے، اور اس کو یہ وان گو کا یہ بھی صدقہ ہے، اس سے جو ہے وہ سخت سے سخت جادو ٹوٹ جاتا ہے، سخت سے سخت مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اب ناظرین، میں آپ کو 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ میں بتانے لگا ہوں، آپ کا ایسا ایک میں صدقہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت جادو ہے جی، یہ بندہ تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جادوگر ڈراتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے بس، یہ ڈیٹے بھی دے دیتے ہیں بندے کو، اور یہ کہتے ہیں تمہارا تو جی کسی نے نا تالا باندھ کے وہ دریا میں پھینک دیا ہے۔ جب کوئی جادوگر آپ کو کہے نا کہ تالا باندھ کے پھینک دیا گیا آپ کا، یا آپ کو کوئی بہت ہی سختیاں محسوس ہوں زندگی میں کہ بالکل آپ چل ہی نہیں سک رہے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، فائنانشل کرائسس، میاں بیوی میں جھگڑا، بچے اچھے نہیں لگ رہے، ماں باپ کے ساتھ فیملی میں جھگڑا، جب اتنی کوئی سخت، بہت سخت آپ کی سچویشن ہو نا، اور آپ کو فیل ہو کہ یہ میرے لیے ہے، فیملی کے لیے نہیں، فیملی کے لیے پھر وہ کشمش اور وہ دوسری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ کریں، لیکن اگر آپ کو انڈیویجولی فیل ہو، پھر ناظرین آپ ایک جو لٹھا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، وہ آپ اپنے یہاں سے لے کے پیروں تک، یہ عمل کا 5-5 لاکھ لوگ لیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں تو پیسے لینے والا بندہ نہیں ہوں، میں تو فلاحی کاموں میں جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے وائٹ کپڑا لینا ہے، جو آپ نے اس کو کپڑے والے کو کہنا ہے بھائی میرے یہ بالوں سے لے کے اور نیچے پیر کے ناخن تک اس کو وہ پمائش کرے، پمائش کر کے وہ آپ نے لینا ہے، وہ 1 گز بنتا ہے، 2.5 گز بنتا ہے، 1.5 گز بنتا ہے، جتنا بھی وہ بنے، وہ آپ نے کپڑا لے لینا ہے، اور اس کپڑے کے اوپر آپ نے بیٹھ کے نا سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ایک تسبیح سورت فاتحہ وضو میں ہو کے پڑھنی ہے آپ نے، اور ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کینچی لینی ہے، اور اس کو کوشش ایک اور کر لیں کہ آپ اگر اس کپڑے کے اوپر لیٹ جائیں اور کسی کو کہیں کہ وہ کوئی پینسل سے جو ہے نا وہ اس کو آپ کا اوپر وہ جو لیٹے ہیں اس کا وہ نقشہ بنا دے آپ کو، تو وہ اس کے اوپر نقشہ بن جائے گا۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے کینچی لینی ہے اور اس کی چھوٹی 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 کتریاں کر لینی ہے، اس کپڑے کی کتریاں کر کے، اور اس کا پھر اسے ایک پیکٹ میں ڈال لینا ہے، اور رات کے وقت آپ نے یہ نکلنا ہے، اور رات 12 بجے کے بعد آپ نے وہ 7 چوکوں میں پھینکنا ہے، جو چوراہے ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، اور راستے وہ نہ ہو جدھر سے کوئی گزرتا ہی نہ ہو، وہ راستے جتنا آپ اس کو زیادہ ٹریفک والے راستے پہ پھینکیں گے اتنا یہ جلدی اثر کرے گا۔ تو 7 چوک میں، 7 راستوں میں
آپ نے وہ اس کے 7 حصے کر لینے ہیں، اور وہ 7 حصے آپ نے 7 چوکوں میں رات کو ایک ہی گو میں آپ نے یہ کر دینا، اور اس کے بعد اس جادوگر کو کہنا آپ بھائی تالے تم کوئی 10-15 اور تیار کر لو، لگاؤ میرے اوپر کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسی کی تیسی تمہاری. تو یہ عمل وہ ہے جو بہت گندا جادوگر، جو سانوری جادوگر بھی آ جائے نا، وہ بھی آپ پہ کرے نا، تو یہ عمل اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور اسے واپس اس کو جائے گا، اور وہی پریشانیاں مصیبتیں اس کے اوپر جائیں گی جس نے آپ کے اوپر کروایا ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو جو ہے وہ ایک کچھ صدقہ جاریہ بتا دیتا ہوں. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں پیسے دے دیتے ہیں، کہیں پانی کا کولر لگوا دیتے ہیں، یا کسی غریب کو پانی کا کولر، آج کل گرمی آپ لے کر دے دیتے ہیں، کسی غریب کو عید آئی ہوئی ہے کوئی جوڑا کپڑوں کا لے کر دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کسی غریب بچے کو پڑھا دیتے ہیں، اس کی منتھلی فیس آپ ادا کر دیتے ہیں، یا آپ کسی ایسے ہاسپٹل کو جدھر جو ہے وہ یہ جو فنڈنگ پہ چلتا ہو وہاں پہ جا کے چاہے یار 10 روپے بھی دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا ایسا صدقہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ ایک اتنا آسان میں آپ کو صدقہ بتا رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ آپ کو کچھ نہ پیسے دینے ہیں، نہ اس میں آپ کو کچھ سٹرگل کرنی ہے، بس صرف تھوڑا سا اپنے اوپر اپنے آپ میں چینج لے کے آنی ہے. اور وہ ہے کہ کسی کو آپ علم کی بات بتا دیں، کسی کو علم شیئر کرنا، یا کسی کو جیسے یہ میں کرتا ہوں ایسے علم کی باتیں بتا دینی، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لینی ناظرین، یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ اگلے بندے کو وہ دل آزاری نہ ہو کہ آپ اس سے سخت بولیں، اور وہ بندہ محسوس کرے کہ یار میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس نے، اور وہ دل میں لے کے بات بیٹھے، اور اس سے کوئی ایسی ہار نہ نکل جائے کہ جو آپ کو جو ہے وہ کرے. تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے، اور کسی بھی ضرورت مند کے کام آ جانا. یعنی ضرورت مند کے کام یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو پیسے دیں. سپوز ایک بندہ ہے کوئی اپنی آپ کا ہمسایہ ہے، وہ کوئی مریض اپنا رکشے میں ڈالنا چاہ رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے، تو وہ رکشے میں آپ ڈلوا دیں گے. یا کوئی اندھا کھڑا ہوا ہے روڈ کے کنارے، آپ اسے پکڑ کے روڈ کراس کرا دیں گے. یا ہمارے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہ آج بھی بڑے شہروں میں آئیں تو سڑک کراس نہیں کر سکتے، تو ان کی ہیلپ کر دینی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. پھر کسی کے لیے دعا کر دینی ناظرین، کسی کے لیے دعا کر دینی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اسے دعا کیوں دوں، تو یہ میری دعا اس کو لگ جائے گی، تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے کہ میری دعا اس کو لگ جائے گی. بیسیکلی وہ دعا آپ کریں گے اس کے لیے لگے گی آپ کو. تو کسی کو دعا دینا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے علاوہ کسی کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دینا. سپوز آپ جا رہے ہیں کہیں، تو کوئی سڑک کے اوپر کوئی بڑا سا پتھر گرا پڑا ہے، لوگ گزرے جا رہے ہیں، ہمارا جیسے بے حس معاشرہ ہے، کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا، یا کوئی ایک ٹائر پھٹا پڑا ہے اور وہ راستے کے اوپر پڑا ہے، اور لوگ گزرے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اگر ناظرین آپ وہ رکاوٹ ہٹا دیں گے اور اس کو کہیں سائڈ پہ کر دیں گے، تو وہ بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو، اور اس سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. پھر جو آپ کے ملنے والے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، یا ریلیٹیو ہیں، کوئی ہاسپٹل میں ہے، تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ کسی مریض کی تیمارداری کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عورت کی جو ہے وہ تیمارداری آ کے کی تھی، جو روزانہ ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہوتی تھی، اور وہ جب 2-3 دن اس نے نہیں پھینکا، مشہور واقعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے چلے گئے کہ اس کو ہوا کیا ہے. انہیں آگے جا کے پتہ چلا کہ یہ تو بیمار ہے، اور انہوں نے اس کی خاطر تواضع کی، خدمت کی کہ یہ اس بیماری سے ریکور ہو، اور وہ بیماری سے ریکور ہوئی اور پھر اسلام لے کے آئی. تو مریضوں کو جا کے پوچھنا، مریضوں کی شفاعت کرنا ناظرین، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی، نیچی آواز کر کے بات کرنی، اس میں کوئی آپ کی شان یا آپ کر کے سلطان رائے کی طرح بات کریں گے، تو وہ ناظرین جو ہے نا وہ عمل سم ٹائم اگلے بندے کو برا لگ جاتا ہے. تو آپ نے اپنا لہجہ اور اپنا جو آپ کا سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ بڑا پیار والا اور بڑا ایسا دل میں بس جانے والا ہونا چاہیے. تو کسی سے پیار سے بات کر لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے.
پھر ناظرین کسی کو معاف کر دینا، یعنی آپ بہت غصے ہو آپ کسی کے اوپر، جتنا بڑا غصہ ہوگا، جتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہوگا اس بندے کے اوپر، آپ اسے جب معاف کر دیں گے تو اس کا اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ جتنا بڑا اس بندے نے نقصان کیا ہوگا آپ اسے معاف کر دیں گے، اس کا اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ معاف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے آپ کو نقصان دے دیا، اس نے آپ کو کاروبار میں نقصان دیا، آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا، بعد میں آ کے اس نے معافی مانگ لی اور آپ نے اسے معاف کر دیا اور پھر اسے دوبارہ پیسے دے دیے کہ یہ لو یہ بھی لے کے بھاگ جاؤ، یہ نہیں، بس معاف کر دیں آپ، اور پھر ایسے بندے کے ساتھ آپ ٹریڈ نہ کریں یا ایسے بندے کے ساتھ آپ آگے کاروبار نہ کریں۔ پھر یہ اکثر میں نے دیکھا ہے بڑے شہروں میں کہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، آج کل تو گوگل آ گیا، لیکن پھر بھی ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ راستہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں، گوگل میپ یوز نہیں کرتے، تو وہ کسی سے راستہ پوچھنا تو وہ کہتے ہیں جی وہ اگلی دکان والے سے پوچھ لیں، یا وہ غلط راستہ بتا دیتے ہیں۔ تو کسی کو راستہ بتانا، راستہ گائیڈ کرنا بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں آپ کو مصیبتوں کے، رزق کے، پریشانیوں کے، ناچاکیوں کے، علیحدگیوں کے، اور آپ کو غصہ آنا، آپ کے حالات خراب ہونا، بہت برے برے حالات ہونا، ان سب کے لیے میں نے مختلف آپ کو جو ہے وہ صدقات بتا دی ہیں، اور یہ عمل ان میں سے آپ کوئی بھی اپنے حساب سے آپ چیک کر لیں کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے، آپ کتنی پریشانیوں میں یا کتنی مصیبتوں میں یا کتنی آپ تکلیفوں میں ہیں اور کس لیول پہ ہیں، تو ان میں سے آپ یہ میرا سٹاپ کر کے آپ بار بار اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ سن کے آپ اور اس میں وہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی کاٹے گا۔ میں نے یہ سارے عمل اپنے مریدوں کے اوپر آزمائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو اثر نہ کرتا ہو۔ یہ سارے کے سارے 100% اثر کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مصیبتیں دور کرے، آپ لوگوں کو رزق میں اضافہ کرے، اور آپ لوگوں کے گھر میں جو ناچاکی ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں اتفاق پیدا کرے۔ تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں آپ کے لیے کچھ اور نیا لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔